الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صدق الله العظيم انتہائی واجب الاحترام قابل صد علماء کرام اور اساتذہ کرام مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور طلباء کرام، آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں، میری آج کی گفتگو کے بارے میں امت مسلمہ کے عظیم قائد حضرت عثمان کی باسعادت زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ جب آپ کے قلبی جذبات اور نیک تمناؤں کا ارتعاش زبان پر ہوا تو آپ نے رب لم یزل کے سامنے اپنا اخلاص یوں ظاہر کیا، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا۔ تو رب لم یزل نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کو سعادت کی زندگی بھی عطا کی اور شہادت کی موت بھی عطا کی۔ اگر آپ کی سعادت کی زندگی کے بارے میں دیکھا جائے تو کائنات میں سب سے بڑی ذات اس رب لم یزل کی ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور کے بعد افضل جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ تمہیں قرآن میں حضرت عثمان کی باسعادت زندگی کے بارے میں جھلک نظر آئے گی۔ نبوت کے فرمان میں آپ کے لیے محبت اور صحابت کی جھلک نظر آئے گی۔ اصحاب پیغمبر میں اس مرد کلندر کی جانثاری کا درس ملے گا۔ قرآن کریم کا تیسرا پارہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اٹھائیے تفسیر قرطبی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبوت کے ہاتھ اٹھے اور دعا کی، یا ربی عثمانہ انی رضیت عن عثمانہ فارضا عنہ، یا اللہ میں عثمان سے راضی، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیے۔ رات پھر یہ دعا کی، صبح یہ سورج کی کرنیں آسمان پر نکلیں، عرش سے یہ آیت اتری، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حضرت علی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اخبرہم ان قولی فی عثمانہ احسن القول عثمانہ، عثمان کے دشمنوں کو بتاؤ عثمان کو برا بلا مت کہو۔ آؤ حضرت عثمان کے بارے میں نظریہ سنو۔ عثمان وہ ہے جس کا ایمان ہمیں قرآن نے بتایا، عثمان وہ ہے جس پر تقوی کی مہر ہمیں قرآن بتاتا ہے، عثمان وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، ارے میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سیرت النبویہ کی روایت کے مطابق حضور نے ارشاد فرمایا لا نبرح حتی نناجز القوم، ہم اس وقت تک واپس نہ جائیں گے جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ کبھی حضور نے ارشاد یوں فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کبھی آپ کی محبت میں حضور نے ارشاد یوں فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان،
کبھی یوں اعلان ہوتا ہے لو کان عندی 40 بنتن لزفیت عثمانہ، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ کبھی یوں ارشاد فرمایا الا بوحی من السماء، میں نے جب بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تو خدا کی وحی کی وجہ سے کیا۔ سامعین محترم، دور صدیقی کو دیکھیے، سن 13 ہجری میں جب صدیق اکبر حج کے لیے گئے، استخلف علی المدینہ عثمان اپنی افانہ، تو مدینہ کی دھرتی پر حضرت عثمان بن عفان کو جانشین بنا کے گئے۔ کبھی صدیق اکبر فرماتے ہیں جزاک اللہ خیر عن الاسلام و اہلہ۔ عہد فاروقی کو دیکھیے، سن 23 ہجری میں جب ازواج مطہرات حج کے لیے گئیں تو سن 23 ہجری میں جب ازواج مطہرات حج کے لیے گئیں، ان کے آگے چلنے والے کو فاروق اعظم کہتے ہیں اور پیچھے چلنے والے کو عثمان بن عفان کہتے ہیں۔ ارے وہ عثمان، جب آپ پر محاصرہ ہوا، تاریخ المدینہ کی روایت کے مطابق حضرت علی اپنی محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں انما یہ 500 دارع فاذن لی عثمانہ۔ اس کے باوجود اگر کوئی حضرت عثمان اور اصحاب پیغمبر کے درمیان طریق کو بنیاد بنا کر دڑاٹ ڈالنے کی کوشش کرے، میں اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو آیات رضوان میں لقد آیا ہے، اے مورخ تیری تحقیق کا رد آیا ہے۔ رب کا قرآن اٹھا اور ید اللہ کو سمجھ، شان عثمان سکھانے کے لیے رب احد آیا ہے، مجھ کو تاریخ کے اوراق میں الجھا نہ سکو گے، شان عثمان سکھانے کے لیے رب احد آیا ہے۔ وآخر دعوانا